किसी पर फायर नहीं करते हैं। सिर्फ आप किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़े की बुनियाद पर आप उनको निशाना नहीं बनाते, ये आप रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं। और द मूवमेंट आप रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं, उसी वक्त से पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से हमारा एक बुनियादी एक फंडामेंटल राइट जो है वो सामने आता है। और हम रियासत से पूछते हैं कि जब आपकी रियासत की रिट को चैलेंज किया जाता है तो फिर उस रियासत की रिट को चैलेंज करने के बाद आपके एक्शन में क्या नज़र आता है। तो इस वक्त तक जब मैं अस्पताल में मौजूद हूँ, इस वक्त तक जो मैं इन सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, इसमें जिस दर्जे की रियासत की रिट को चैलेंज किया गया है, जिस दर्जे की दहशतगर्दी हुई है, उस दर्जे के इक़दाम हमें नज़र नहीं आ रहे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे साथी सारे यहाँ जमीयत उलमा के मौजूद हैं, आप सारे साथी देख रहे हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि जमीयत उलमा जो है वो सिर्फ डेरा इस्माइल खान की हद तक कोई उन्होंने अगर कोई कॉल देंगे या कोई ऐसी कोई ऐलान करेंगे तो वो यहाँ डेरा इस्माइल खान की हद तक होगी। फिर एक बात इनको याद रखनी चाहिए, फिर हम हर जगह इनके लिए मुश्किल पैदा करेंगे, फिर हर जगह हम इंतज़ामिया के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, फिर हर जगह हम सूबाई हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, फिर हर जगह हम इस चीज़ का हिसाब मांगेंगे, रियासत के इदारों से भी मांगेंगे कि आपकी रियासत की रिट को ऐसे अंदाज में चैलेंज किया गया है कि उसमें हमारे तहसील अमीर को टारगेट किया गया, उसमें उनके ख़ानदान के उनके भाइयों को टारगेट किया गया है, वो ज़ख्मी हैं, वो अल्लाह ताला ने उनको बचाया, ऑपरेशन कुछ के हो गए हैं, कुछ के हो रहे हैं। लेकिन दोनों चीज़ें हैं। फ़िलहाल मैं इंतज़ामिया को बड़े वुस्अत नज़री के साथ ये टाइम दे रहा हूँ कि आप अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लें। ये कैसे हो सकता है कि पुलिस मौजूद है, अदालत की वैसे भी एक प्रोटेक्शन मौजूद होती है, उनकी सिक्योरिटी मौजूद होती है। आप मुझे बताएं, आज हमारे तहसील का अमीर जो है और उनके भाई उनसे महफूज नहीं है, अहाते अदालत में, कल किसी जज के बारे में आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि वो जज महफूज होगा। तो अगर हमारे डेरा इस्माइल खान के अहाते अदालत में अगर एक आम आदमी महफूज नहीं है, उसी तरह जज भी महफूज नहीं है। अब ये सवाल जो है ये सिर्फ एक इदारे का नहीं होगा, ये सिर्फ एक पाकिस्तानी का नहीं होगा, ये जुडिशरी को भी उठाना चाहिए, ये हमारे रियासत के इदारों को भी उठाना चाहिए। और फिर जो जिस तरह की चीज़ें अब इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, आप लोगों ने भी शायद सुनी होंगी, कुछ मैसेजेस जो हैं वो मैंने भी सुने हैं, तो वो तो स्ट्रेट अवे रियासत के इदारों के खिलाफ है। अब रियासत के इदारों के खिलाफ जो है कोई एक बात करता है और फिर उसको ओन करता है कि आज का ये वाक़या जो हुआ है ये इस बुनियाद पर हुआ है, इसमें फलाने मुदाखलत की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो बरमला नाम लिए हैं, आप लोगों के सामने है, उन्होंने नाम लिए हैं, उन्होंने टारगेट किया है, उन्होंने रियासत के इदारों को टारगेट किया है। ऐसी सूरत हाल में रियासत से भी हमारा मुतालबा है, ऐसी सूरत हाल में हुकूमत से भी हमारा मुतालबा है, ऐसी सूरत हाल में इंतज़ामिया से भी हमारा मुतालबा है कि आप जब ऐसी सूरत में जब आपके रिट को चैलेंज किया गया है, जब एक बेगुनाह कुछ इंसानों को जो है वो निशाना बनाया गया है और दहशतगर्दी की गई है, तो ऐसी सूरत हाल में अब आपकी तरफ से इक़दामात का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। हमें अगर कुछ इक़दामात होते हुए नज़र आएंगे, अगर हमारे जमात को, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई ये समझे कि शख्सियत का मसला है, अगर हमारी तहसील के अमीर को टारगेट किया जाएगा तो फिर हम इसको जमात पर लेंगे। तो ये चीज़ रियासत को भी समझनी पड़ेगी, ये चीज़ रियासत के इदारों को भी समझनी पड़ेगी, ये हमारे हुकूमत को भी समझनी पड़ेगी, ये सूबाई हुकूमत को भी समझनी पड़ेगी, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की और पुलिस इंतज़ामिया को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि फिर इसका जो रद्द अमल आएगा वो अफराद की तरफ से नहीं आएगा, वो जमात की तरफ से आएगा। तो क्या अपने आप को वो इस रद्द अमल के लिए तैयार कर सकते हैं? तो इसको सोचना इनका काम है। हम बड़ी वुस्अत नज़री के साथ इनको ये टाइम दे रहे हैं। हमारे तहसील अमीर साहब हैं, उनका ख़ानदान है, हमारी जमात है, अगर वो इन इक़दामात पर मुतमईन होगी तो ही हम मुतमईन होंगे, हमारी जमात मुतमईन होगी। अगर वो मुतमईन नहीं होंगे तो फिर रद्द अमल हमारा उस पर देना और उस पर एहतजाज करना, उस पर हर तरह के अपने साथियों के दिफा में सामने आना, ये हमारा पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से बुनियादी कानूनी हक़ है, तो वो हम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम जज्बाती लोग नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ कमिटेड हैं, हम पाकिस्तान के कानून और आइन के साथ कमिटेड लोग हैं, हम पाकिस्तान की रियासत के साथ कमिटेड लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि जिस तरह वो कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ पर्चे हुए तो फिर पर्चों के रद्द अमल में फिर हमने ये किया, तो क्या पर्चों के रद्द अमल में कल आप किसी के खिलाफ भी इस तरह के इक़दाम कर लेंगे? पर्चों का जवाब अदालतों में दिया जाता है, अदालत इसीलिए है।
اور ریاست کو اپنی رٹ اسی صورت میں برقرار رکھنی ہے. اگر آپ یہ حق ہر کسی کو دے دیں گے کہ وہ کسی کے خلاف پرچے دینے پر جو ہے وہ اس کے خلاف گولیاں چلانے لگ جائیں, ان سے پوچھیں انہوں نے کتنے لوگوں کے خلاف بے گناہ FIRs کرائی ہیں. پھر اگر ان کے جواب میں ان کے خلاف یہ سارا کچھ ہو گیا تو کیا ریاستیں اور حکومتیں اس طرح کی بدامنی کی اجازت دے سکتی ہیں, اس طرح اپنے رٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ یہ سوچنا ان کا کام ہے, ہمارا کام یہ نہیں ہے. ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں اور اس ٹائم کے بعد جب ہم مطمئن ہوں گے تو پھر ہی ہم جو ہے وہ اسی انداز میں ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اگر ہم مطمئن نہیں ہوں گے پھر ہمارا رد عمل آئے گا, ٹھیک ٹھاک سیاسی رد عمل آئے گا, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس رد عمل کو پھر ہماری حکومتیں برداشت کر پائیں. سر یہ بتائیں کہ جن کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے ان کا تعلق سابق وفاقی وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بھی ہے, تو کیا ان کا مداخلت ہوگا اس معاملات میں کہ نہیں؟ ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ پولیس نے مکمل طور پہ سپورٹ کیا ہے, باقاعدہ ٹویٹ کھولے گئے. سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل کر رہی ہے کہ مرکزی ملزم کو پولیس نے سیکورٹی میں باہر نکالے. دیکھیں یہ اس پہ میں اس لیے ابھی بات نہیں کریں, ابھی ابتدائیات ہیں, لیکن یہ پولیس کو دیکھنا ہے, یہ پولیس انتظامیہ کو دیکھنا ہے. دیکھیں پولیس اور انتظامیہ کبھی بھی کسی حکومتوں کی افراد کی نمائندگی نہیں کیا کرتی, وہ حکومتوں کی نمائندگی کرتی ہے, وہ ریاستوں کی نمائندگی کیا کرتی ہیں, وہ امن و امان کو برقرار رکھنے کی ذمہ داریوں پر یہاں ہوتے ہیں. اگر وہ انہوں نے دیکھا ہے اور ان کے اپنے لوگوں نے اس طرح کا جو ہے ایکٹ کیا ہے کہ انہوں نے مجرموں کو جانے دیا ہے اور وہ باقاعدہ ان کے ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ ہوا ہے اور ان کے ہوتے ہوئے وہ یہاں سے نکلے ہیں, تو پھر اس کو دیکھنا اور اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا یہ ان کی طرف متوجہ ہوگا. یہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ اپنی اس رٹ کو وہ کیسے برقرار رکھتے ہیں. ہم تو ابتدائی طور پر بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑی وسعت نظری کے ساتھ, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے, کہ ہم تو ان کو ٹائم دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے اس طرح کی نیگلیجنس کی ہے تو یہ گراس نیگلیجنس ہے, یہ وائلیشن ہے, اور اس کو ایڈریس کرنا وہ ہماری انتظامیہ کا کام ہے, ہماری پولیس کی انتظامیہ کا کام ہے, وہ خود دیکھ لیں. لیکن ساتھ میں جو دوسرا سوال ہوا ہے, میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا. یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو تلاش کرے, وہ ان چیزوں کو دیکھے کہ کیا کوئی اتنا بھی زوراور پاکستان میں ہو سکتا ہے, کیا کوئی اتنا بھی منہ زور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پرچے کے جواب میں لوگوں کو ہاتھ عدالت میں گولیاں مارنا شروع کر دے. تو پھر تھوڑی سی کہیں نہ کہیں ایک چیز آپ کے دماغ میں لاشعور میں آئے گی کہ کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو اور وہ اپنی حیثیت سے بڑے بڑے کام کر رہا ہو, تو پھر کسی کی پشت پناہی یہ خارج از امکان نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال اس کے تلاش کرنا, اس کی تفتیش کرنا یہ پولیس کا کام ہے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. میں کیوں کر کسی کو کہوں کہ یہ اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے؟ میرے سامنے تو جو ایک ہے مجرم ہے وہ میرے سامنے ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, میری جماعت اس کی بات کر رہی ہے. یہ کہ اس کے پشت پر کون ہے اس کا پتہ چلانا یہ پولیس کا کام ہے, یہ تفتیشی اداروں کا کام ہے, یہ ہمارے ریاست کے اداروں کا کام ہے. اور ہمارے ریاست کے اداروں کو براہ راست اس کا جو ہے وہ ملزم قرار دیا گیا ہے کہ جی ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اب یہ ہمارے ریاست کے ادارے اگر اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کے نام کو اس طرح سر بازار اچھالا جائے اور سر بازار ان کے کمانڈروں کے نام لیے جائیں, تو اگر اتنے کمزور ہیں تو پھر ہم تو یہی کہیں گے پھر ان کی طاقت صرف ہمارے لیے ہے, مذہبی لوگوں کے لیے. پھر اس طرح کے گنڈوں کے لیے ان کی کوئی رٹ نہیں ہے, ان کی کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بات کا پوچھے کہ ان کے نام کیوں لیے گئے. پھر کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو زبردستی پارٹیوں میں شامل کرایا جاتا ہے, اور 2024 کے الیکشن میں ان کی حمایت. تو آپ ذرا پوچھیں نا کہ 2024 کے الیکشن میں آپ نے کس کی حمایت کی؟ پھر جن کی حمایت کی تھی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جن کے آپ نے نام لیے ہیں پھر انہوں نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ ان کے جا کر حمایت کریں. سوال ہوگا نا, ایک سیاسی کارکن پھر سوال کرے گا کہ آپ نے یہ الزام ریاست کے اداروں پر اور ان کے کمانڈروں پر لگایا ہے کہ وہ زبردستی آپ کی وفاداری تبدیل کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں جی الیکشن میں وہاں ووٹ ڈالیں. تو آپ نے جس کو ووٹ ڈالا ہے 2024 کے الیکشن میں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ریاست کے اداروں نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ وہاں ووٹ جا کر ووٹ ڈالیں. پھر اس کا جواب دینا پڑے گا ان کو, ہمارے ریاست کے اداروں کو بھی دینا پڑے گا کہ ہمارے ریاست کے ادارے اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہر جو ہے ایرا غیرہ سر بازار ان کے ناموں کو اسی طرح اچھالتا ہوا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو یہ ان کو پوچھنا پڑے گا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا سادہ سا مطالبہ ہے ریاست سے بھی, ریاست کے اداروں سے بھی, انتظامیہ سے بھی اور حکومت سے بھی, جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ٹائم لائن کتنا دیا آپ نے پولیس کو؟ دیکھیں بہت زیادہ ہوگا تو 48 گھنٹے ہوں, اس سے زیادہ تو آپ کسی ڈائریکشن کو متعین کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ آپ کہیں
تو اگر بہت زیادہ وہ ہم سے ٹائم 72 گھنٹے 3 دن کا ٹائم دے دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ڈائریکشن متعین کرنے میں 1 گھنٹہ لگے گا. یہ تو پھر بھی ہماری وسعت ظرفی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے. آپ کو تو ڈائریکشن سیدھی کرنے میں 1 گھنٹے کا ٹائم لگے گا. تو 1 گھنٹے کے ٹائم کے بدلے میں ہم آپ کو 48 سے 72 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں. تو یہ اس کو ہمارے صبر پر محمول کیا جائے, اس کو ہمارے وسعت نظری پر محمول کیا جائے. اور میں اس وقت بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے آج ثابت کیا ہے کہ یہ جماعت, اس جماعت کا ایک کارکن وہ پاکستان کے قانون کے ساتھ کمیٹڈ ہے, وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہے, وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اور ان کا اعتماد ہے کہ ہمارے پاکستان کی اور ہمارے اس ریاست کے ادارے اور ان کے پولیس کی انتظامیہ وہ یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ اپنے ریٹ کو بحال رکھے. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے اور بڑا سادہ سا مطالبہ ہے. اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی پر کوئی ایسے الزام لگا رہے ہیں, لیکن جو چیزیں ہیں صاف ہیں, ویڈیوز میں بھی صاف ہیں, وائس میسیجز بھی جو ہے وہ بالکل سارے ڈیر اسماعیل خان میں پھیلے ہوئے ہیں. تو ہم کوئی انہونی بات نہیں کر رہے, ہم بڑی کھلی اور واضح بات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. ملزم بھی معلوم ہے, مجرم اس کو آپ ملزم نہ کہیں, کیونکہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں چلیں عدالتوں کے احترام سے ہی, ہم عدالتوں کے احترام میں صرف ملزم کہہ دیتے ہیں, مجرم ثابت کرنا ان کا کام ہے. ملزم بھی معلوم ہے, سارے جہان نے دیکھا ہوا ہے. اور پھر پورے ریاست کے اداروں کو جس طرح برسرعام للکارتے ہوئے جو ہے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے اور یہ باتیں کی گئی ہے. اب اس کے بعد ہم کہیں کہ یہ ہم کوئی ایسی بات کریں گے میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. ہمارے ریاست کے ادارے بڑے مضبوط طاقتور ہیں اور وہ اپنی بات اپنے سرعام اس طرح اچھالے جانے کو بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس طرح اپنی ریٹ کو چیلنج کرنے کا بھی پوچھ سکتے ہیں. ہماری عدالتیں بھی اتنی کمزور نہیں ہیں کہ وہ انتظامیہ سے یہ نہ پوچھ سکیں کہ آج اگر یہاں پر احاطہ عدالت میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو کل ہماری زندگی اور ہماری جانیں کیسے محفوظ ہوں گی. یہ سوال وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو یہ ان کے اوپر ہے, ہم نے اپنا حق مانگنا ہے, اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. شکریہ.